اور ہم کیا کہیں، نظریہ کیا رکھیں؟ ہم کہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، بس ایمان رکھ لیا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ آپ کل یہی نظریہ چل رہا ہے نا ہمارے یہاں، بس ایمان لے آئیں، عمل کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نہیں، ایمان کے ساتھ عمل ہوگا تو پھر تمہیں میں اپنے حبیب کے ذریعے سے خوشخبری دے رہا ہوں کہ جنت تمہارے لیے، جنت کی نعمتیں بھی تمہارے لیے۔ لیکن ہم ایمان کے بعد کہتے ہیں دنیا جہان کی ہر بدکاری کریں، ہر حرام کام کریں، ہم ہر ناجائز کام کریں اور پھر ہمیں جنت بھی مل جائے، جبکہ اللہ نے قرآن میں واضح اعلان کیے بد کرداروں کے لیے جنت نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لانے والوں کے لیے جنت ہے۔ تو آج دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، مومن کہلواتے ہیں، اور ساری دنیا کی جو بے حیائیوں کی حدیں ہیں وہ ہم نے ساری کراس کر لی، اور ہماری نوجوان نسل خاص طور پہ تباہ ہو رہی ہے، اور ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں موجودہ دور میں۔ ہم کہتے ہیں ہماری آئیڈیل شخصیت ہے مولا علی، ایسے کہ نہیں؟ ذرا نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، نوجوان نسل کیا کہتی ہے؟ ہماری آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ حضرت علی اکبر۔ ہماری آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ حضرت قاسم۔ ہماری آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ حضرت عباس علمدار۔ ہماری آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ ائمہ ہدی علیہ السلام۔ جب ان کو آئیڈیل شخصیت مانتے ہو تو پھر ان کی پاک سیرت اور کردار ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ آج ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، وہ اپنے موبائل میں پیکج کروا رہی ہے اور وہ ویلاگ دیکھ رہی ہے، اور نوجوان نسل اتنی برباد ہو رہی ہے، جو بچے اور جوان بتاتے ہیں کہ اس قدر سوشل میڈیا کے اوپر بھی بائیکاٹ ہو رہا ہے، جو دیندار طبقہ ہے وہ اپنی طرف سے بائیکاٹ کر رہا ہے اور مذمت کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ حق بنتا ہے کہ جو لوگ بے حیائی کو عام کر رہے ہیں اس دور میں، دیکھیں آپ کے پاکستان میں سے، لاہور میں سے 3 افراد ہیں اور تینوں کا کردار دنیا کا بدترین کردار ہے۔ ایک رجب بٹ ہے جو اپنے ویڈیوز میں جو کہ اپنا بار بار تعارف کیا کرواتا ہے، محمد والے محمد کے ماننے والے۔ یہ محمد والے محمد نے یہی تعلیم دی ہے کہ تم بے غیرتی کی حدیں ساری کراس کر جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی شخص کی غیرت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کی عورتوں کے پردے سے کرو۔ یہ رجب بٹ ہو یا یہ ایک کوئی ڈکی بھائی ہے یا کوئی ذوالقرنین ہے، یہ اس قسم کے بے دین لوگ ہیں، ان کے اندر شرم و حیا اور غیرت ختم ہو چکی ہے کہ جو اپنی بیویوں کو گندے اور چھوٹے لباسوں میں لے آتے ہیں، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، ان کو ساروں کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور ہماری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے، ہمارے جوان بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ اپنی بے غیرتی کی حدیں کراس کریں، ہمارے بچے ان کو آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ اپنی ایمان سے بتاؤ یہ ہماری نسلوں کا ایمان برباد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے۔ خدا گواہ ہے، ایک بچے کی زبانی جو میں نے خود کان سے جب یہ بات سنی، بچے سے کہہ رہا ہے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، یہ فکر دی جا رہی ہے۔ ایک بچہ کیا کہہ رہا ہے، یہ رجب بٹ اور یہ ذوالقرنین اور ڈکی بھائی یہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے تھوڑی ہیں، یہ کتنا پیسہ کما رہے ہیں یہ ویلاگ بنا کر۔ یہ بے دین اپنی بد کرداریوں سے یہ ہماری نسلوں اور ہماری جوانوں اور ہمارے بچوں کا مستقبل برباد کریں۔ جب یہ والدین کی شرعی ذمہ داری، اپنی اولادوں کے ہاتھوں میں آپ لوگوں نے موبائل کو تھما دیا، خدا گواہ ہے میدان معاشر میں آپ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا اپنی اولاد پہ نظر رکھیں۔ موبائل کیا دے دیا ہے؟ اولاد کے ہاتھ میں قرآن دیں، اولاد کے ہاتھ میں ناج البلاغہ دیں، اپنی نسلوں اور اپنے جوانوں سے پیار کریں، ان کی آخرت سے پیار کریں، ان کی دنیا کی خاطر اپنا دین برباد نہ کریں اور ان کا بھی دین برباد نہ کریں۔ اور یہ جوان سن لیں، اور جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے، دیکھیں اگر ہم نے اپنی قیمتی اوقات، اپنے زندگی کو ان فضولیات اور حرام چیزوں میں صرف کیا تو پھر قیامت کے میدان میں ہم خود روئیں گے۔ کیسا روئیں گے؟ قرآن مجید نے اس کے مختلف مقامات پر جو بیان کیا ہے، آیت مجیدہ ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم انسان، ظلم کرنے والا، گناہ کرنے والا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا،
کاش میں رسول اللہ کے راستے پہ چلتا، میں بے دین لوگوں کے راستے پہ نہ چلتا۔ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ آج جو حرام کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، کتنے لوگ کر رہے ہیں، موبائلوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس وقت اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے لیے جہنم بنائی، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نام اعمال کو سیاہ کیا۔ یہ اس دن، قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ اور سورہ فرقان کی آیت مجیدہ 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میدان معاشر میں لوگ روئیں گے، فریاد کریں گے، کیا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش میں فلاں بدبخت کو اپنا دوست نہ بناتا، اور جس کی گمراہیوں اور بے دینی اور بد کرداری کی وجہ سے میں برباد ہو گیا، میں اس کو دوست نہ بناتا۔ کن لوگوں کو دوست بنایا ہے؟ رجب بھٹ کو دوست بنایا ہے، ڈکی بھائی کو دوست بنایا ہے، ذوالقرنین کو دوست بنایا ہے۔ دنیا کے کتنے بے حیا اور بے غیرت لوگوں کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ دوست بنانا علی مولا کو بناؤ، دوست بنانے امام حسن امام حسین کو بناؤ، اور جن کی پاک سیرت میں ہماری نجات اور مغفرت ہے۔ کہاں بے دین لوگوں کے راستوں پہ ہم چل پڑے ہیں؟ لہٰذا اسی لیے قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ فرمایا، کیا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، جب میدان معاشر میں انسان دیکھے گا نا میرا نامہ اعمال خالی ہے، یہ گناہ، یہ ولاگ دیکھ کر، یہ ٹک ٹاکر، یہ سارے فضول جو اپنے ٹک ٹاک دیکھتے ہیں یا حرام کی موویز دیکھتے ہیں، حرام کے کلپ دیکھتے ہیں، اپنے دین کو برباد کرتے ہیں، ان کو نہ قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہے، نہ نماز کے لیے وقت ہے، نہ ذکر خدا کے لیے وقت ہے، نہ درود کے لیے وقت ہے، حرام کاموں کے لیے وقت ہے۔ قرآن کہتا ہے یہی لوگ میدان معاشر میں رو کر کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی، کاش قدمت لحیاتی، کاش میں اس اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بھیج جاتا۔ اس وقت افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس وقت رونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لہذا رونا ہے تو انسان دنیا میں اپنی گناہوں پر، اپنی غلطیوں پہ رو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، جو غلطیاں خطا ہو گئی ہیں سچے دل سے اللہ سے کی بارگاہ میں آ جائیں، اپنی غلطیوں پہ معافی مانگیں، وہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ پروردگار سے دعائیں کریں، مہربان اللہ صدقہ محمد